سورہ مومنون میں ہم نے 14 آیت تک پڑھ لیا. اس میں پروردگار عالم نے پہلے مومنین کی کوالٹیز اور کیٹیگریز بتائی. اس کے بعد یہ جو ہماری 14ویں نمبر کی آیت تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے خود وہ جو ایک میڈیکل لائن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو اب ثابت کیا ہے کہ کس کس کنڈیشن سے ہو کر کے بچہ شکم مادر میں پروان چڑھتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے، بلکہ 1444 سال ہو گئے تقریباً، اس سے پہلے ہی پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتا دیا کہ بچہ کس کس کنڈیشن سے ہو کے گزرتا ہے. اب آپ ایک چیز کو محسوس کریں کہ ہم اگر کسی بھی چیز کو بناتے ہیں تو ہم اس چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز پروان چڑھے، باقی رہے، ہمیشہ دائم رہے، قائم رہے، کبھی بھی وہ چیز خراب نہ ہو. لیکن پروردگار عالم نے جو اس بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے، اس بہترین مخلوق کو اس کنڈیشن سے گزارنے کے بعد پروردگار عالم آگے آیت نمبر 15 میں سورہ مومنون کے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں اتنی کنڈیشن سے اتنے بہتر طریقے سے بنایا. شکم مادر جو پرسکون جگہ تھی اس میں ہم نے تمہیں رکھا، علقہ اور مضغہ اور عظام، اس سب کے بعد میں جب ہم نے تمہیں خلق کیا، تمہارے اندر روح پھونک دی، اس کے بعد میں تم کیا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم تمام کے تمام مر جانے والے ہو. تم سارے کے سارے مر جانے والے ہو. مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا یہ جو جسم ہے، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. آپ ذرا محسوس کیجئے کہ یہ جو ناخن ہے آپ کے، آپ پوری باڈی کو تو چھوڑ دیجئے، صرف آپ کے یہ جو ناخن ہے، آپ اپنے ناخنوں پہ اگر غور کریں گے کہ یہ ناخن تھوڑے تھوڑے سے وقت کے بعد بڑھتے رہتے ہیں. جہاں کو آپ کاٹیں گے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا نیچے کو آپ کاٹ لیجئے، یہ جو جہاں پر کھال اور گوشت ہے، اس کھال اور گوشت کے فوراً کے بعد یہ جو ناخن ہے یہ کیسے پیدا ہوا، کیسے خلق ہوا. اس کے اوپر ذرا انسان غور کرے کہ پروردگار عالم نے کتنا بہتر، یہ نہیں کہا نا تبارک اللہ احسن الخالقین کے پروردگار بہترین خلق کرنے والا ہے. یہ ناخن، یہ ہاتھ، یہ انسان کی باڈی، یہ میں نے پڑھا تھا ایک تحقیق ہوئی ہے، ایک روبوٹ وغیرہ بنایا گیا ہے اور اس کو مکمل جو ہے وہ انسان کی شکل و روح دی گئی ہے، انسان کی طرح وہ تمام تر کام ہے اس کے اندر، لیکن ابھی تک وہ صرف ایک چیز میں سرگرداں ہے، وہ جو یہ ہاتھ میں پکڑنے کی جو طاقت ہے. یہ مثلا آپ کی طرف اگر کوئی بال پھینکتا ہے تو آپ بال کو اسی اعتبار سے کیچ کرتے ہیں، اگر کوئی پتھر پھینکیں گے تو آپ پتھر کے اعتبار سے پکڑیں گے. اس روبوٹ کے اندر ابھی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب اس کی طرف پھینکی جاتی ہے نا تو وہ اس کو ایک ہی اعتبار سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر کسی کی کھوپڑی اس کی ہاتھ میں آ گئی تو کیا حال کرے گا اس کا، ہے نہیں؟ یہ آج کے بنائے ہوئے روبوٹ کی سب سے بڑی خامی ہے. لیکن پروردگار عالم کا بنایا ہوا یہ انسان کن کن کوالٹیز اور کن کن کیٹیگریز کا مالک ہے. لیکن اس کے باوجود پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے یہ تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد تم سارے کے سارے کیا ہو، مر جانے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ہم نے تمہیں خلق کیا، ان تمام تر مراحل سے گزارا، اس کے بعد تم مر گئے، مٹی میں مل گئے، اس کے بعد پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اب ایک چیز اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پروردگار عالم نے ایک اپنی اور جو دنیاوی اعتبار سے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اب اس چیز کو محسوس کریں گے. ابھی تک میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والی چیز تھی، اب یہاں پر جو سائنسداں ہیں یہ جو آج کل تحقیق کر رہے ہیں، میں ابھی آگے بیان کروں گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے سروں کے اوپر 7 آسمانوں کو خلق کیا ہے. ہم نے تمہارے سروں کے اوپر کتنے آسمان خلق کیے؟ 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور پھر اس کے بعد ہم مخلوقین سے غافل نہیں ہیں. ہم نے 7 آسمان ضرور بنا دیے ہیں لیکن ہم غافل نہیں ہیں تم سے. ہر ایک لمحہ، ایک ایک چیز، ایک ایک کام جو تم انجام دے رہے ہو اس سے باخبر ہے. وہیں پر امام علی علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اوپر والے طبقے پہ کیا ہو رہا ہے، اس سے اوپر والے طبقے پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں. ہمیں نہیں پتا کہ یہاں کے باہر کیا ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7. پروردگار کہتا ہے ہم تم سے غافل نہیں ہے. لہٰذا امام علی علیہ السلام نے یہاں پر آ کر بڑے ظریف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات،
تنہائی میں اللہ کا گناہ کرنے سے ڈرو. تنہائی میں آدمی، میں اگر کوئی گناہ کرنا چاہ رہا ہوں والعیاذ باللہ، اور وہاں پر سمیر صاحب ہوں، تو میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا کہ بھائی سمیر بھائی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ہم تنہائی میں اللہ کا گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ هُوَ الْحَاكِمُ وَهُوَ الشَّاهِدُ. اب وہاں پر پروردگار ہی عالم حکم کرنے والا بھی ہے اور وہی گواہ دینے والا بھی، گواہی دینے والا بھی ہے. لہٰذا پروردگار عالم ہم سے غافل نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ اب یہاں پر آیت جو سائنسداں لوگ ہیں، جو سائنٹسٹ لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو بایولوجی وغیرہ اس میں کام کرنے والے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہم نے آسمان سے جو پانی برسایا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان سے جو پانی برساتے ہیں بقدر. پروردگار عالم نے یہاں پر اس جملے کی طرف اشارہ کیا، بقدر، یعنی ہم نے ایک مقدار میں پانی برسایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، جتنا برس رہا ہے برستا ہی رہے گا. اور آج کل کے سائنٹسٹ اس بات کی طرف گواہی دیتے ہیں، جب انہوں نے پوری دنیا کے اندر برستے ہوئے پانی کو کاؤنٹ کیا ہے کہ کتنا برس رہا ہے، تو 17 ملین ٹن ایک سیکنڈ میں پانی برستا ہے دنیا میں. ہر سیکنڈ اتنا ہی برستا ہے، اس سے زیادہ ہاں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، پوری دنیا کے اندر. اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ بے قدرن، ہم نے ایک مقدار میں پانی برسایا ہے اس دنیا کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ لگاتار برس رہا ہے. اب کسی کے ذہن میں آگا بھائی یہ کبھی کبھی یہاں پہ جو ہے وہ سیلاب آ جاتے ہیں، تو یہ سیلاب پروردگار عالم نے جو پانی برسایا اس سے نہیں آتے ہیں. سیلاب آتے ہیں ہماری غلطیوں سے. نالوں کو بھر دیں گے، نالوں کی جگہوں میں گھر بنا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو جب پانی تو نکلے گا وہ تو اپنی جگہ سے نکل رہا ہے بھائی. آپ ندیوں کو پاٹ دیں گے، نالوں کو بند کر دیں گے تو پانی تو بھرے گا. جب پانی بھرے گا تو وہ گھروں میں داخل ہو جائے گا. لہٰذا اس میں کمی پروردگار کی نہیں ہے، اس میں ہماری کمی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے ایک مقدار میں پانی کو برسایا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس کو زمین کے اوپر ٹھہرا دیا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر ہم اسی پانی کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھانے پر بھی قادر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ ہم نے برسا دیا تو چھوڑ دیا. اب اسی زمین میں برسا ہوا پانی کو ہم دوبارہ سے آسمان میں، اور کیا ہے میڈیکل یہ کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی پانی جو ہے جو زمین پر ہوتا ہے یہی بھاپ بن کے دوبارہ سے اوپر جاتا ہے اور وہی دوبارہ سے. یعنی دیکھیں یہاں پروردگار عالم، قرآن کیا یہ معجزہ ہے. یہ 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے، بس ہمیں کیا ہم غور نہیں کرتے ان چیز کے اوپر، تفقہ نہیں کرتے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں تمام کرتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ہم نے پھر اس پانی کے ذریعے باغات پیدا کیے ہیں. کس کس چیز کے؟ کھجور کے اور انگوروں کے، جس میں بہت ہی زیادہ پھل لگ کے آتے ہیں. آپ دیکھیں ایک ایک کھجور کے پیڑ میں کتنے کتنے کھجور نکل کے آتے ہیں، یا ایک ایک انگور کی بیل میں کتنے کتنے انگور نکل کے آتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ وَتَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے اسی پانی کے ذریعے اس پیڑ کو پیدا کیا ہے کہ جس میں سے تیل نکلتا ہے، جو کہاں پیدا ہوتا ہے؟ طور سینا پر. اور اس سے مراد کیا ہے؟ زیتون کا تیل. اور یہ زیتون کا تیل کتنی ہی زیادہ فائدہ مند ہے، مفید ہے، جو انسان کے لیے چاہے کچا کھائے اس میں بھی فائدہ ہے، اور اس کے اگر تیل سے کھائے تب بھی بہت زیادہ فائدہ. یہ پروردگار عالم کا قرآن مجید جو ہمیشہ ہمارے لیے ہدایت کرتا ہے. آئیں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد اس قرآن کی تمام تر آیتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس قرآن پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. پروردگار اس قرآن کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما،